سوال پوچھا ہے کہ کیا ہوتا ہے چائلڈ کسٹڈی میں اگر والدہ کو ولایت مل جائے، کسٹڈی مل جائے، بعد میں وہ شادی کر لیں۔ یہاں پہ شریعہ بہت سخت ہے، شریعہ جو سخت ہے، مگر گارڈین وارڈز ایکٹ جو سیکولر لا ہے وہ تھوڑا سا نرم ہے۔ اب شریعہ کے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر لڑکے ہیں، اگر والدہ ری میری کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، یا والد پھر سے شادی کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ بچوں کی حالت یعنی ان کو نگلیکٹ کیا جائے۔ دوسری طرف اگر لڑکیوں کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ ایشو آتا ہے کہ جیسے وہ بلوغیت حاصل کرتی ہیں تو پھر جو ان کے سوتیلے باپ بن جاتے ہیں نامحرم، یا بن جاتے ہیں نامحرم، جس کا مطلب ہے کہ خطرہ ہے اس بچی کا اس گھر میں رہنے کا۔ کیونکہ اب ہم لوگ بہت سی باتیں کھل کے نہیں کہتے، مگر سمجھنے کی چیز ہے کہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی امی کی جوان شکل ہے، یعنی اور جوانی کا وہ ایک عنصر ان میں ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ بہت سی زیادتیاں ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے شریعہ اس میں بہت سخت ہے اور کہتا ہے کہ جیسے وہ ہوا تو فوری طور پہ آپ ان کو کہیں اور یعنی ان کے اپنے والد کے حوالے کیجئے، تاکہ وہاں پہ ان کی دادیاں ہیں، پھپھیاں ہیں، دوسرے ہیں، خالہ بھی ہوتی ہیں، خالہ کے پاس بھی دیا جا سکتا ہے، خالہ رکھ سکتی، مگر خالہ کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے ماحول، کیونکہ ان کے اپنے بچے ہیں، جو چیزیں ہیں تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ والد کے تحویل میں رہیں، تو پھر والد کو باقاعدہ لڑکیاں جو ہیں ان کے گھر چلی جاتی ہیں، وہاں پہ ان کی جتنے خواتین ہیں خاندان کے پھر ان پہ رہتی ہیں، اور وہ ایک محرم ماحول میں اپنی پرورش پاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہم کبھی کبھی خیال نہیں کرتے۔ اب صورتحال کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ماڈرن گھرانے ہیں، ان کے بھی مرد بہت اچھے ہیں، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے، وہ واقعی جو نئے والد ہیں یعنی جو سوتیلے والد ہیں بہت اچھے سے دیکھ بھال کر رہے ہیں، لڑکیاں اچھے سے پھل رہی ہیں، پھول رہی ہیں، کوئی ایسی شک نہیں پیدا ہوتی عدالت کے سامنے کہ وہ سوچیں کہ شاید یہاں پہ معاملہ ٹیڑھا ہے یا ہو سکتا ہے یا کوئی خطرہ ہے، تو پھر وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ پھر جب خاتون پھر سے شادی کرتی ہیں تو عموماً شوہر عدالت میں اپلیکیشن دیتا ہے کہ اب کفالت ہمیں دی جائے، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے، ولایت ہمیں دے دی جائے اور ہم ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہماری بچیاں خاص طور سے اور ہمارے بچے بھی ایسے ماحول میں رہیں جس کو ہم کہتے ہیں محرم لڑکوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ سنتے جا رہے ہیں کہ کتنے قسم کی کہانیاں ہیں شہر میں، شہر کے علاوہ پورے ملک میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو۔ بہت سے لوگ ان کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے، مگر جو چیز لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ بچوں کو لے جاتے جو قریب ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ قریب ہی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر سے اچانک ہو گیا، یہ قریب لوگ ہیں، ان کی نظریں ہوتی ہیں، غلط نظریں ہوتی ہیں، میلی آنکھ جس کو ہم کہتے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعہ میں اتنی سختی سے بات کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش محرم کے درمیان میں کرو، تاکہ بچوں کی تحفظ رہے اور وہ صحیح معنوں میں ان کو زندگی میں ایک اچھا دور ان کی زندگی میں پیدا ہو، تاکہ ان کی زندگی بن سکے۔ تو ان چیزوں کا خیال والدین کو، چاہے وہ شادی شدہ ہوں چاہے وہ طلاق شدہ ہوں، میری یہ عرض ہوگی ایک وکیل کے طور پہ کہ ذرا ان کا خیال رکھیے گا ہمیشہ، جب تک کہ بڑے نہ ہو جائیں۔ یہ نہ سوچے کسی بھی وقت کہ سب ٹھیک ہے۔ بچوں سے بات کیجیے، بچوں سے ہمیشہ پوچھیے، بچوں کو دیکھیے اگر سہم جائیں کسی سے تو پھر فوراً نظر رکھیے کہ کیوں سہم گئے۔ بہت یہ سوچنا کہ بھائی یہ میرے رشتہ دار ہیں یا میرے بھائی ہیں، میرے
بہن ہے جو یقین مانیے میں وکیل ہوں، ایسی کہانیاں سامنے ہیں جس میں دل دکھتا ہے. سو خدا را آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کی کفالت کیجیے صحیح معنوں میں اور کڑی نظر کے ساتھ، تاکہ بچے ہمیشہ ہنستے رہیں، زندگی بناتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، اس کامیاب زندگی حاصل کر سکیں.